إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ. رمضان تو بالکل قریب ختم ہونے کو آیا، لہٰذا غنیمت جانیے کہ ایک وقت کو سونا چھوڑ دیجئے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کے آدمی کمزور ہوتے جاتا ہے، عورتیں کمزور ہوتی جاتی ہیں، بس کھانے پینے کے لیے ہی بس وقت گزارتے رہتی ہیں اور کوئی خاص فائدہ معلوم نہیں ہوتا، کمزور ہو جاتے. لیکن اللہ کے رسول کا ایمان تو عبادتوں کے بعد مضبوط ہو جاتا تھا، اسی لیے آپ اعتکاف کو بیٹھتے تھے. اور مضبوط ایمان، دن میں بھی جاگتے رات میں بھی جاگتے شب قدر کی تلاش میں. ہمارا ایمان تو رمضان گزرتے گزرتے کمزور ہو جاتا ہے. آپ ایسے نہ کیجئے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے. ایمان کی دولت اگر مل گئی تو سب کچھ آپ کو مل جائے گا، اس لیے ان کو خیال کرنا چاہیے. اسٹوڈیو اسلام کے سارے لوگ انشاءاللہ ہمارا بیان سنتے ہوں گے. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بیانوں سے ان کو فائدہ پہنچائے اور ان کے ایمان کے اندر تر و تازگی پیدا ہو، ان کے ایمان کے اندر طاقت اور مضبوطی پیدا ہو. اور جو روزے کے دن گزر رہے ہیں، ان روزوں کے ایمان کا اثر، ان روزوں کی عبادت کا اثر ہمارے دلوں پر ہونا چاہیے، ایمان اور مضبوط ہونا چاہیے. اسی لیے بعض لوگ جاہل لوگ ہیں نا، شبینہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کرنے والے، یہ سب بدعتیں ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. البتہ شب قدر کے اندر ہم دیکھتے ہیں، یہ رمضان کے آخری 9-10 راتوں کے اندر دیکھتے ہیں لوگ جو ہے کتنی نماز پڑھتے ہیں. وہاں مکے کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک تو تراویح پڑھ کے ختم کر دیا 10 بجے، پھر رات کے 2 بجے کرتے، 5 رات میں پورا قرآن ختم کرتے. کتنی دیر، 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ ایک رکعت، ایسا سب ہو جاتا پڑھتے پڑھتے قرآن. تو یہ جو ہے 6 رکعت میں 8 رکعت میں وہ 5 دن میں پورا قرآن ختم کر دیتے. تجوید کے ساتھ پڑھتے نا تو ایک پارہ پڑھنے کے لیے پونا گھنٹہ لگتا، جلدی جلدی پڑھے تو 20 منٹ میں ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں. دیکھیں عبادت کا شوق کیسا پیدا تھا. تو کیا بہت کم لوگ رہتے کیا وہاں؟ نہیں، بھر جاتی مسجد پوری، حرم بھر جاتا. اس سال ویسے نہیں ہے، ہر سال کتنا ہے لوگ جا کے 1-2 گھنٹہ سوتے، پھر دوڑ کے وضو بنا کے مسجد کو دوڑ کے چلے آتے. اور صاحب ذرا دیر سے گئے تو بہت دور جگہ ملتی. کتنا عبادت کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. آپ کے دلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسا شوق اور جذبہ پیدا کرے. ہمارے دلوں میں ایمان کو کیسے مضبوط کریں، اس کا علاج کیا ہے کمزوری دور کرنے کا؟ 2 سبب ہم نے بتایا. تیسرا ہے علم شریعت کو حاصل کرنا. علم حاصل کرنا، جو آدمی علم حاصل کرتا ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد کے اندر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء ہی کے دلوں میں اللہ کا سچا ڈر رہتا ہے. علماء کیسی کیفیت نماز میں رہتی ہے، کتنا روتے ہیں نماز میں، سجدے میں کتنا روتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں. یہ کون؟ علماء. وہ علماء جو تقوی والے علماء ہیں. ورنہ آج کل علماء ایسے ہوتے ہیں مدرسوں سے پڑھ کر نکلتے، کیا بھی تقوی نہیں، کچھ بھی اللہ کا ڈر نہیں، شریعت کا پاس و لحاظ نہیں. انہوں نے علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، اسی لیے دنیا میں ان کے اثرات بھی ختم ہو گئے. ورنہ تو دنیا میں ہمیشہ ساری ملک کے اندر، ساری بستی کے اندر ایک عالم صاحب رہتے تو ان کو جو ہے اتنی عزت دیتے، ایک بادشاہ کو بھی عزت نہیں دیتے. علماء کی اتنی قدر ہونی چاہیے نا. ہارون رشید دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، وہ مرو بستی کو گیا، بڑی پیاری بستی مرو گیا، تو پہلے سے بول دیتے کہ صاحب خلیفہ آنے والے ہیں.
پوری بستی کو سجا کے رکھے تھے. کیا کیا کرنا اس زمانے میں, کیسے کیسے سجانا. امیر المومنین ہارون رشید آئے, پورے بستی میں ادھر سے گزرے ادھر سے گزرے. ایسے لوگ جو رہتے ہیں تو جاتے جاتے انعام بھی دے کے جاتے نا, کئی پیسے اچھال کے جاتے. اس زمانے میں اشرفی ہوتی تھی, وہی اچھال کے جاتے, لوگوں کو ملتا. ایسا ہوتا تھا. 12 گھوم پھر کے آ گئے. دوسرے دن ان کی باندی جو تھی ہارون رشید کی, وہ دیکھنے لگی باہر جھانک کے, آج بستی کیسی ہے دیکھیں گے. وہ سجاوٹ تو نہیں ہے, نہ لائٹ ہے نہ فلاں ہے, لیکن پورے لوگ بھرے ہوئے ہیں راستے میں, گھنٹے گھنٹے کھڑے ہوئے ہیں. تو باندی نے پوچھا, خلیفہ آپ تو کل آئے, بستی کے اندر رونق تھی, اجالا تھا, لائٹ تھی, فلاں تھا, یہ آج کیا ہے, صرف لوگ ہی لوگ ہیں. کہا کہ عبداللہ بن مبارک آ رہے ہیں, اتنے بڑے عالم. ایک عالم کی ایسی قدر ہوتی ہے. لہذا تقوی کے ساتھ اگر علم ہو تو بہت فائدہ دیتا ہے علم, اور لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں. لیکن صرف علم ہو, جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں, بہت بیکار ہے. ہمارے کتنے لوگ ہیں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ کر آئے, اللہ اکبر, اللہ کے رسول 10 سال وہاں زندگی گزارے. ایک ایک مٹی کے اندر اللہ کے رسول کے قدم کی برکت ہوگی. اب وہ سب تو ڈامر ڈال کے سب کچھ کر دیے, ایسا بنا دیے. ورنہ تو جب ہم پڑھتے تھے مدینے کی بہت ساری گلیاں مٹی میں تھی, مٹی کے گھر تھے, وہ سب ہم نے دیکھا. 1960 میں ہم نے وہ سب دیکھا. اب تو صاحب مٹی کا گھر بھی نہیں, مٹی کے روڈ بھی نہیں, سب پختہ روڈ ڈال کے چھوڑ دیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ چپل پہن کے نہیں چلتے تھے مدینے کی گلی میں, کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی مٹی کی برکت مجھے ملے گی. ویسا ہوتا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. تو دیکھیں علم بہت تو کتنی قدر ہوتی ہے دنیا کے اندر, تو امام مالک کی کتنی قدر تھی دنیا کے اندر. تو علم حاصل کرنا, علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں, علماء ہی کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ رہتا ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا وہ لوگ جو وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں دین کا, وہ اور جو دین کا علم سے کورے ہیں, کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب, یہ عقل مندوں کو ہی بات سمجھ میں آئے گی. ایک آدمی, میں مثال دے کے بتاتا ہوں, یہ مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں. ایک مومن ایک مسلمان جس کو علم ہے, وہ ایک گلاس پانی پیتا ہے, اور ایک جاہل ایک گلاس پانی پیتا ہے. پیاس لگی جاہل کو, پانی ڈالا گلاس میں, غٹ 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 پی لیا, ہو گیا. ایک عالم کیا کرتا ہے, یہ گلاس پانی لیتے ہی پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا, اللہ پیاس میں مجھے پانی دیا نا اللہ. پھر اس کے بعد بیٹھتا ہے, پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھتا ہے, پھر اس کے بعد 3 سانس میں پانی پیتا ہے, پھر سیدھے ہاتھ سے گلاس پکڑ کر پیتا ہے, اور اس کے بعد پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے. 5-6 باتوں کا خیال کیا. اللہ کا حکم ہے نا, اللہ کے رسول کی سنت ہے نا, اللہ کے رسول ایسے بولے ہیں نا. کتنا فرق ہوا دیکھیں عالم میں جاہل میں. وہ جو جاہل ایک گلاس پانی پیا, اس کو تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اللہ کی نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. میں نے تجھے پانی دیا, تجھے پیاس لگی ہوئی تھی, تو ٹھنڈا پانی چاہا, تجھے مٹی کے برتن کا ٹھنڈا پانی دیا, تو مجھے یاد کیا, پیتے وقت اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی سنت کا خیال کیا, پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھا, پینے کے بعد الحمدللہ بولا. دیکھیے, یعنی اس کی زندگی کا اتنا سخت حساب ہوگا, اللہ اکبر. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں, کوئی آدمی اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ اس کو 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے. انمری فیما, اپنا زندگی کیسے گزارے, اللہ اکبر. بالغ ہونے کے بعد سے, عقل مند ہونے کے, عقل آنے کے بعد سے مرنے تک 60 سال کی زندگی, 70-80 سال کی زندگی کیسے گزارے. ایک منٹ کا, سوتے وقت کیا کرے, اٹھتے وقت کیا کرے, وضو کرے, نماز پڑھے, پانی پیتے وقت, کھانا کھاتے وقت, استنجا کو جاتے. اے اللہ کتنا سوال کرے گا, 60 سال کا سوال کے جواب دینا. اور خاص کر جوانی,
اس کا سوال ہوگا جوانی کیسے بتائے، لڑکیوں کو دیکھتے رہے، نظروں کو نیچے رکھے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہے. اللہ اکبر. علم میں اور بے علم میں کتنا فرق ہے دیکھیے. ہمارے ایمان کو مضبوطی اگر چاہیے تو چاہیے کہ علم دین حاصل کریں. جب تک علم دین نہیں آئے گا ہمارے دلوں کے اندر ایمان کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ دین علم کا خیال کریں، جب چل کر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. فرض کو چھوڑ دیے تو کہاں سے اللہ کی نعمتوں کی قدر ہوگی، کہاں سے اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی. ایک ریزن دو ریزن سے اٹیچڈ ہے، یہ نہیں کہ ایک ریزن کا اس کے کیا بھی سمبند تعلق نہیں، ویسا نہیں ہے. ہم تدبر قرآن بولے، پھر ہم جب یہ بولے کہ اللہ کی عظمت، اب ہم بول رہے ہیں اللہ علم حاصل کرنا، یہ سب اسی سے. علم نہیں تو قرآن میں کیا تدبر کرے گا وہ، علم نہیں تو اللہ کی عظمت کا اس کے دل میں کیا خیال آئے گا. سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے دیکھیے. تو لہٰذا علم دین حاصل کرنا یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور ایمان کو پائیدار کرتا ہے. ایک عالم ہر چیز کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. نیکی کے کام کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا ایمان 3 چیز کا نام ہے. یہ کیا ہے؟ دل کے اندر یقین ہونا، سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے. خالق کل شیء، مالک کل شیء، ہر ایک کو روزی دینے والا وہی، ہر ایک کا مالک وہی، ہر ایک کا روزی دینے والا وہی. یہ پکا یقین دل کے اندر. دوسرا زبان سے بولنا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تیسرا بولا اسلام کی باتوں پر عمل کرنا. ایمان بڑھتے جاتا، دیکھیے کتنا مضبوط ہو جاتا ایمان. ہمالیہ پہاڑ کو پہنچ جاتا. وہ تو دنیا کی مثال ہے، آسمان کو چھونے لگتا ہمارا ایمان. یعنی علم کی وجہ سے ہمارا ایمان عمل کرتے کرتے ایک ایک بات سوچتے اور کیا کریں اور کیا کریں اور کیا کریں. کسی بھی چھوٹی چیز کو بھی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھتا. جا رہا ہے راستے میں، ایک پتھر پڑا ہے راستے میں. اللہ کے رسول کیا بولے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی ایمان کی علامت ہے. الایمان بضع و سبعون شعبۃ یا 60 شعبۃ اعلیھا کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناھا اماطۃ الاذی عن الطریق. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 60 سے زیادہ کام ہیں، اور دوسری حدیث میں 70 سے زیادہ کام ایمان کے. سب سے اونچا کام کیا؟ کلمہ توحید کا اقرار کرنا، اس پر قائم رہنا. ایمان کا ایک کام کیا، راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو ہٹا دینا. یہ بندہ ایسا ہے، راستے میں ایک تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹاتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک جگہ کہا تھا، ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، ایک درخت کی ٹہنی شاخ نیچے آ گئی تھی. کوئی بھی جاتا اس سر پر لگتی، کوئی بھی جاتا، یہ بھی گیا تو سر پر لگے. ارے کتنے اللہ کے بندوں کو تکلیف ہوئی ہوگی نا اس سے. تو یہ ڈالی اتنے نیچے آ گئی ہے، گیا کہیں سے کلاڑی تلاش کر کے لا کے اس درخت کی شاخ کو کاٹا. ہاں اب اللہ کے بندے آسانی سے گزریں گے. وہ نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ صاحب ان کو اس کی وجہ سے جنت ملی. اس کو معلوم تھا نا کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف دینا نہیں چاہیے، تکلیف ہے سے تکلیف سے نکالنا چاہیے، اس لیے وہ ثواب حاصل کیا. ہمارا اس کا ایمان مضبوط ہوا. ویسے ایک آدمی جو کتے کو پانی پلایا کنویں میں اتر کر، اس کو معلوم تھا کہ صاحب ایک جانور کو پانی پلانا بھی ثواب کا کام ہے، علم تھا اس کے پاس، وہ کتے کو پانی پلا کے جنت کو چلا گیا. اللہ اکبر. اس لیے علم حاصل کرنا. سلف صالحین علم میں پوری زندگی گزارتے تھے، 70 سال کے 80 سال کے پھر بھی علم. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں کتنے لوگ آ کر بیٹھتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں کبھی 40,000 آدمی ہوتے. اس زمانے میں کون سا لاؤڈ اسپیکر، کچھ نہیں نا. ایک بولتے وہاں ایک آدمی کھڑے، وہ بولتے وہ بولتے وہ بولتے.
اتنی بڑی مسجد، اتنی بڑی جگہ، علم حاصل کرنے کا شوق دیکھیے. تو لہٰذا دینی علم اگر ہم نے حاصل کیا، ہمارے دلوں میں مضبوطی آئے گی، پائیداری آئے گی، اور ہمارے ایمان کی قدر ہوگی اللہ کے پاس. یہ خالی خولی ایمان ہم لے کے اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا ملے گا؟ صفر ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم کو بھی اور سارے لوگوں کو بھی دینی علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کو کامیابی سے نوازے. رمضان کے باقی دنوں کو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ گزارے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے نماز روزوں کو قبول فرمائے، ہر قسم کی مصیبت بلا پریشانی کو دور کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.